زمین میں تھے، زمین چل رہی تھی، آقا زمین سے باہر نکل گئے، زمین نے چلنا چھوڑ دیا، وقت رک گیا کہ آقا ہم تو آپ کے محتاج ہیں۔ میرے آقا کا کمال اور کرم دیکھیے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے نا تو ان کی کرم نوازی یہ تھی کہ 36,000 سال آپ نے کائنات کو اپنے بغیر مرنے بھی نہ دیا۔ جس نے کائنات کو مرنے نہ دیا، پانی میلا نہیں ہوا، سورج بوڑھا نہیں ہوا، بستر ٹھنڈا نہیں ہوا، وقت نہیں رکا، جس نے 18,000 یا 36,000 سال کائنات کو مرنے نہ دیا، اسے خود کہاں موت آ سکتی ہے۔ اور اگر حضور مر جاتے نا تو یہ کائنات باقی نہ رہتی، یہ فنا ہو جاتی، مٹ جاتی۔ جانے کائنات میں میری کروڑ جانیں فدا ہو جائیں۔ اچھا، بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں جانے کائنات کے لیے براق لایا گیا۔ اب براق کیا ہے؟ یہ برق کی جمع ہے، اور عربی زبان میں برق کہتے ہیں بجلی کو، الیکٹریسٹی کو کہتے ہیں۔ اگر آپ قرآن مجید اٹھائیں نا تو اللہ کہتے ہیں یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک کے لے جائے۔ کیوں لے جائے؟ کہ بجلی میں طاقت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ انسانی جسم اس کی شدت کو برداشت نہیں کر سکتا۔ ادھر حضور کو دیکھیں، وہ لوگ جو کہتے ہیں نا حضور ہماری مثل ہے، اللہ کی قسم حضور برق پہ بھی نہیں، براق پہ سوار ہو کے آئے۔ یہ اس میں تفصیل ہے برق کا، یعنی بجلی جو آسمانی ہے اسے جب کئی گنا بڑھا دیا جائے تو وہ براق بن جاتا ہے۔ میرے کریم آقا براق پہ سوار ہو کے گئے، بجلی پہ سوار ہو کے گئے۔ اگر کوئی کہے حضور ہماری مثل ہے تو یہ جو 11,000 وولٹ کی تار ہے نا وہ اس کو ہی ہاتھ لگا کے بتا دے، اگر بچ جائے تو مان جائیں گے کہ وہ مصطفیٰ اور وہ ایک سے ہیں، اگر نہیں تو پھر مان لو میرے مصطفیٰ جیسا نہ کوئی آیا ہے نہ کوئی آئے گا۔ اور آگے بڑھیے، رومانیہ کے ایک سابق وزیر خارجہ تھے، کونسٹاس کے ہل یونیورسٹی کے وہ پروفیسر تھے، ڈاکٹر کونسٹاس۔ آپ نے ایک کتاب لکھی نظریہ جدیدہ فی سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں جب مصر گیا تو مجھے اس کتاب کا بہت اشتیاق تھا، بڑی تلاش کے بعد مجھے یہ کتاب ملی۔ اچھا، اس کتاب میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج کے واقعہ پر بڑی تفصیل سے گفتگو کی گئی، اور وہاں 2 اعتراض نقل کیے گئے۔ پہلا اعتراض یہ تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی انسانی وجود ہو اور وہ بغیر کسی انسٹرومنٹ کے، بغیر کسی آلے کے، وہ زمین چھوڑ کے، فضا چھوڑ کے اس کرے سے ہی باہر نکل جائے۔ اور دوسرا اعتراض یہ تھا کہ کیا کسی انسانی جسم کے لیے ممکن ہے کہ وہ روشنی کی رفتار سے زیادہ سفر کر سکے؟ یہ 2 اعتراض اس میں لکھے ہوئے تھے، لیکن اس نے جواب نہیں دیا، صرف اعتراض نقل کر دیے۔ میں نے بہت سوچا تو میں آپ کو ایک سمپل سی مثال بتاتا ہوں۔ روشنی کی رفتار کتنی ہے؟ اگر آپ نے علم طبیعیات پڑھی ہے تو علم طبیعیات کی روشنی میں آئنسٹائن نے لکھا کہ 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ روشنی کی رفتار ہے۔ 1 سیکنڈ میں وہ 3 لاکھ کلومیٹر کا فاصلہ طے کر سکتی ہے، اور وہ کہتا ہے اگر اس کائنات کے ایک کرے سے لے کے دوسرے کرے تک جانا ہو تو لاکھوں نہیں کروڑوں بلین سال لگ جائیں۔ یعنی روشنی کے رفتار سے اور سپیڈ سے اگر کوئی کروڑوں سال سفر کرتا رہے تو وہ دوسرے کرے میں پہنچے گا۔ اور ادھر میرے کریم آقا نے کہا، بلکہ رب کہتا ہے کہ ایک لمحہ بھی نہ گزرا، لیلن تنوین کی 2 زبریں لگا کے کہا پوری رات نہیں، رات کا ذرا سا حصہ گزرا۔ میرا حبیب کہاں مکہ، کہاں مسجد اقصی، کہاں آسمان، کہاں وہاں سے آگے سدرہ اور عرش، اور پھر رف میں بیٹھ کے مقام دنایت تک پہنچا، مکان سے لا مکان کا سفر کیا، اور رات کا ایک حصہ بھی ابھی نہ گزرا تھا۔ اگر کوئی ہیلو یونیورسٹی کے اس پروفیسر کو بتاتا تمہارا اعتراض تو صحیح ہے، کوئی آدمی کہاں جا سکتا ہے، لیکن اعتراض بشر پہ ہے، بشر نہیں جا سکتا، جو سید البشر ہو، جو نور علی نور ہو، جس کو رب نے اپنے نور سے پیدا کیا ہو، اس پر کائنات کے اور دنیا کے قانون لاگو نہیں ہوتے۔ اور اگر وہ یہ کہے
کہ اگر نور تھے تو روشنی کی سپیڈ تو یہ ہے، پھر بھی کروڑوں سال لگ جاتے، پھر یہ کیسے چلے گئے؟ تو میں اس سے پوچھتا مجھے بتاؤ، روشنی کی سپیڈ 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ ہے، لیکن کیا دنیا میں کوئی ایسی چیز ابھی پیدا نہیں ہوئی جو روشنی کی سپیڈ کو مزید تیز کر دے؟ اگر اسے پش کیا جائے تو اس کی سپیڈ اور تیز ہو جائے۔ وہ پش کرنے والی اور اس کو کھینچنے والی اور اس کی رفتار کو بڑھانے والی ذات کوئی اور نہیں تھی، وہ فاطمہ الزہرا کے بابا تھے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جناب آپ نے سنت ادا علی کی سنت ادا کی۔